وہ اپنی تکلیف کو اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا۔ جب بھارت کی پارلیمنٹ میں وفد کا کالا قانون مودی کی ظالم حکومت بنا رہی تھی، میں اس وقت میری آنکھیں ترس رہی تھیں کہ مولانا بدرالدین اجمل میرے ساتھ ہوتے، اختر الایمان بہار سے ہوتے، اور اورنگ آباد سے میرا بھائی سید امتیاز جلیل ہوتا۔ یہ قانون نہیں بنتا جس قانون کے ذریعے بی جے پی آر ایس ایس مسجدوں، درگاہوں اور خانقاہوں کو چھیننا چاہتی ہے۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم کتنے مرتبہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ تھا، مگر میں آپ کو بتانے آیا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کے دن آپ تمام لوگ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے AIUDF کو کامیاب کریے۔ میں 2012 میں بھی BTDA میں جب وہ تمام حادثات ہوئے تھے، میں آیا تھا حیدرآباد سے 12 ڈاکٹرز کو رمضان کے مبارک مہینے میں آ کر مختلف ریلیف کیمپ جو AIUDF نے قائم کیے تھے اس میں جا کر ہم لوگ وہاں کے ریفیوجیز سے ملاقات کرتے تھے۔ میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 60 سال میں آسام میں اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ کسی سے ناانصافی کی گئی، سب سے زیادہ کسی کو دبایا گیا، ان کی آواز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ آسام کا مسلمان ہے، مسلم اقلیت ہے۔ مگر الحمدللہ اللہ نے AIUDF کو آپ کے لیے ایک نعمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے، ہمارے بزرگوں نے ظلم کو سہ کر، جیلوں کی صحبتیں برداشت کر کے، پولیس کی گولیاں کھا کر، اپنے بچوں کو یتیم ہوتا دیکھ کر بھی آپ نے AIUDF کو ایک طاقت بخشی ہے۔ میں اس طاقت کو اضافہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کروں، آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آسام کے میاں مسلمانوں سے بھیک مانگوں کہ آپ میری جھولی میں آپ کا اتحاد ڈال دو، آپ اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامیاب کرو میرے بھائی۔ میں جانتا ہوں نوگاؤں میں دسمبر کے مہینے میں 1800 خاندان کو زمین سے ان کا ایوکشن کر دیا گیا۔ آپ کا MLA جیل میں تھا، امین الاسلام، آپ کے گھر کو ہٹایا گیا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ 9 تاریخ کے دن آپ یہ مت دیکھیے کہ کون ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ امین الاسلام کینڈیڈیٹ ہے، عبدالعزیز امیدوار ہے، مگر یہ سوچ کر تالار چابی پر بٹن دبائیے کہ میں امین الاسلام ہوں، میں عبدالعزیز ہوں۔ آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی یہ سمجھے کہ یہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ہم تمام کینڈیڈیٹ ہیں، ہم اپنے اتحاد سے ان کو کامیاب کریں گے۔ کیونکہ آسام کی اسمبلی میں اگر کوئی لڑ سکتا ہے ہیمنت بسوا شرما سے، تو کوئی کانگریس کا لیڈر نہیں لڑ سکتا۔ اس کا نام امین الاسلام ہے، اس کا نام عبدالعزیز ہے۔ یہی چیز کے لیے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ کانگریس کے لوگ بہت کوشش کیے کہ اویسی تم آسام کو مت جاؤ، ایسا کرو، وہ یہ کر دیں گے، بعد میں جاؤ۔ میں نے کہا جب میرے بڑے بھائی مولانا بدرالدین اجمل کو میری ضرورت ہے تو خدا کی قسم میں جاؤں گا بدرالدین اجمل کے لیے اور ان کا ساتھ کروں گا۔ میرے بھائی، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو ایمان یہ پکار کر کہتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تم ایک بھائی کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے ہو۔ میں آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں، آپ کی تکلیف کو دیکھ کر میرے آنکھ میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، مگر میں کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں۔
کیونکہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، اور اللہ انشاءاللہ تعالی یاد رکھو جس کو آج کمزور سمجھ کر ظالم ظلم کر رہا ہے، جس کو کمزور سمجھ کر ان کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھا، جن پر ظلم کیا گیا ہے، تم میرے الفاظ لکھ کر رکھ لو، ایک دن آئے گا یہی میاں ہوں گے اور تمہارے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، اقتدار تمہارے ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھے کہ میں وہ دن دیکھ سکوں جب ظالم نیچے ہوں گے اور مظلوم اوپر کھڑے ہو کر اقتدار سنبھالے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتحاد کو مضبوط کریے، کانگریس پارٹی کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ